अस्सलाम वालेकुम जी। आज मरीम नवाज शरीफ साहिबा की अदालत में पेशी थी और आज उन्होंने गुज़िश्ता समाअत के दौरान जो अदालत ने उनके साथ जो गुफ्तगू की थी, आज लगता है कि उन्होंने उसका बदला लेने का फ़ैसला किया है और ऐलान जंग कर दिया है। ऐलान जंग के अंदर जो सबसे अहम बात कही, आज मरीम नवाज शरीफ अपना जो रवायती उनका एक जेस्चर होता है, जो बॉडी लैंग्वेज होता है, वो आज नहीं थी। वो जो थी वो उस थोड़ी सी, मतलब कहने की इजाज़त दीजिए, उनकी शख्सियत आज मुरझाई हुई थी, लेकिन गुस्सा भी उनकी बॉडी लैंग्वेज से अयां था। आज उन्होंने दरख्वास्त दी है कि केस को, यानी कि उनकी अपील को उनके वालिद साहब की अपील से अलग किया गया है, बाकी मुकदमा से अलग किया गया है, उसे एक्सक्लूसिवली अदालत सुनना चाह रही है, और अगर सुनना चाह रही है तो फिर हमसे भी कुछ सुन ले। और उन्होंने जो बाहर उसकी वजाहत की है, उसमें उन्होंने बताया कि मैं ये बताऊंगी अदालत को, मैंने एक एप्लीकेशन तैयार की है, और वो जो उनके वकील हैं उनको भी उन्होंने कोरोना का नाम लेके साइड पे कर दिया है। इसका मतलब है कि नया कोई वकील जो है वो खालिद परवेज़ नहीं होगा, वो धीमे सुरों के ऊपर म्यूज़िक नहीं निकालेगा। ठीक है, वो याद है ना वो मरहूम जज जो जिन्होंने कहा था कि कौन सा तार छेड़नी है और कौन सा सुर निकलना है। ठीक है, ये तो वो फैसला करते थे ना जिनकी 2 साल की मेहनत थी। तो अब जो है, अब आप जो हैं बदगुमान लोग हैं, अब आप इसको कहीं कल के ट्रांसफरों से ना जोड़ लीजिएगा, कल के तबादलों से ना जोड़ लीजिएगा, लेकिन जो है इसी पे रहते हैं, अदालत वाले मामले पे ही रहते हैं। अदालत वाले मामले के अंदर उन्होंने कहा कि जनाब वो खालिद परवेज़ साहब वकील नहीं है, उनको कोरोना हो गया था, वो ट्रैवल नहीं कर सकते। कोरोना तो सानू भी होया सी जनाब, रोज़ाना स्टूडियो में आगे बैठे होते हैं, लेकिन ज़ाहिर लाहौर से इस्लामाबाद जाना, लेकिन बड़े लोगों का क्या है यार, जहाज़ में जा सकते हैं, इतनी आरामदेह गाड़ियाँ होती हैं, लेकिन होता है खालिद परवेज़ साहब को भी कमज़ोरी हो सकती है, शरीफ आदमी है। खालिद परवेज़ साहब ने लड़ा है, यहाँ पे कोई दूसरा वकील चाहिए जो है जो कि अदालत के ऊपर चढ़ के बात कर सके, दलाइल के अलावा दूसरे बराहीन से भी बात हो सके। जरदारी साहब के ऊपर चार्ज फ्रेम हो गया था ना, होने लगा था ना, और चार्ज फ्रेम होने के बाद क्या होता है, चार्ज फ्रेम होने के बाद कुछ के बाद फिर वो सजा हो जाया करती है, तो सारा टाइम फिश करा लिया ना उनके वकला ने। तो इस तरह का वकील चाहिए। और मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि ये जो टीम थी, ये तारड़ साहब अब आए हैं, इनको निकाल के बाकी टीम जो थी, वो ख्वाजा हारस हो गए या सारे हो गए, ये तो तलवाने के लिए निकले हुए थे ना नवाज शरीफ को। इनकी तो इतनी अखलाकी जरूरत नहीं पड़ी कि वो वॉल्यूम 10 उठा के उसके मुंह के ऊपर मारते। वो जो ब्रॉडशीट वाला जज है, हाँ, अजमत शेख के मुंह के ऊपर मारते वो वॉल्यूम 10 जो था। ठीक है, और वो आज तक वो वॉल्यूम 10 जो है वो 5वीं पुश्त की दोगली अबलागी जंग के जो चूहे हैं, चलो चूहे कह देते हैं आज, वो जो चूहे हैं वो अभी तक घुमाते फिर वॉल्यूम 10। ठीक है, और उनके अंदर जो है कई गीदड़ ऐसे हैं, गीदड़ जरा बड़े होते हैं, सीनियर है, वो जो गीदड़ है वो आज भी वॉल्यूम 10 का रोना रोते फिर रहे। और अगर ख्वाजा हारस उस दिन थोड़ी सी जुर्रत कर लेता और वो वॉल्यूम 10 थ्राल करके मुंह के ऊपर मारता कि क्या है इसके अंदर, खोल के देखो, ठीक है, लेकिन नहीं। अब मेरा ख्याल है कि ख्वाजा हारस या खालिद परवेज़ वाली फिलॉसफी से मरीम नवाज शरीफ ने हटने का फैसला कर लिया। जिस तरह बाप ने तलवार सौंती हुई है, अगरचे 15 दिन बाद ही वो निकालते हैं वो तलवार, 15 दिन महीने के बाद, वही तलवार जो है मुझे लगता है कि नवाज शरीफ साहब ने अब मरीम के हाथ में पकड़ा दी। क्यों? ये जो दरखास्त आएगी, इस दरखास्त के अंदर बयान हल्फी लगेगा। वो अपने जज साहब जो हैं, ठीक है, शौकत अजीज सदीकी साहब का, कि किसने आगे कहा था कि 2 साल की मेहनत हमारी जाया हो जाएगी और तुम नवाज शरीफ को बरी ना करो। ये उनका बयान हल्फी उसके अंदर लगेगा। फिर उसके अंदर निगरान जज साहब जो थे उनकी कारगुजारियां लगेंगी, उनके घर के ऊपर जो फायरिंग करवाई गई थी या मुबैना तौर पे फायरिंग हुई थी या वो एक गोली मिली थी, फिर उसका तज़किरा भी होगा ना उसके अंदर। उसके ऊपर जो मीडिया के ऊपर तूफान उठाया गया था और जो कुछ बकवासियात की गई थी उसके ऊपर, फिर वो भी निशानदेही की जाएगी कि भाईजान वो फायरिंग हुई थी जज साहब के घर में, सुप्रीम कोर्ट के जज के घर पे फायरिंग हुई थी, वो क्या बना उसका। ठीक है,
یہ بھی اس کے اندر ذکر آئے گا. اس کے اندر اور بہت سارے ذکر و اذکار آئیں گے اور کہا جائے گا کہ یہ ہوئی ہے جی آرٹیکل 6 کی وائلیشن. اس کے بندہ زندہ ہے نا, سامنے موجود ہے نا. شوکت عزیز صدیقی صاحب جا کے کہیں گے کہ مجھے کہا گیا تھا بھائی جان. ٹھیک ہے, تو عدالت جو ہے پہلے اس کا فیصلہ کرے کہ یہ جو موصوف ہیں جنہوں نے یہ ساری کاروائی کی ہے, اگر ان کے خلاف کاروائی نہیں ہو سکتی, آرٹیکل کی آئین کی خلاف ورزی کی کاروائی نہیں ہو سکتی, تو بھائی جان مجھے تو وکٹمائز کیا گیا ہے, پہلے تو اس کا فیصلہ کرے نا کہ یہ ہوا کیسے ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ وہ پریمائز ہے, یہ وہ سٹیٹس ہے جس کے اوپر اب نون لیگ نے جانے کا فیصلہ کر لیا, اور اس کی 2-3 وجوہات ہیں. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ جس طرح اس ملک کے اندر جب بھی مارشل لا لگتا ہے تو مارشل لا جاتے ہوئے اپنی گند کی, اپنی لائبلٹی کی جتنی بھی ٹوکرا ہوتا ہے وہ اٹھانے کے لیے ایک پارٹی, ایک خاندان دستیاب ہوتا ہے جس کا نام پیپل پارٹی اور بھٹو خاندان. لے لیجئے ایوب خان کا اور اپنا یحییٰ خان کا گند جو تھا وہ بھٹو صاحب نے سر پہ اٹھایا, ضیاء الحق کا گند بینظیر بھٹو نے اٹھایا, مشرف کا گند جو تھا وہ زرداری صاحب نے اٹھایا. تو اب اسی پارٹی کو پھر نشاندہی کر دی گئی ہے, اگرچہ انسٹیٹیوشنل ٹیک اوور ہو چکا ہوا ہے سید طلعت حسین کے بقول, اور ہر انسٹیٹیوشن کے اندر ایک حاضر سروس یا ریٹائرڈ بٹھا دیا گیا ہوا ہے, لیکن نہیں چلا نا معاملہ, نہیں چل پا رہا نا, ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں نا, ہائیسٹ ایور ٹریڈ امبیلنس آ گیا نا گزشتہ 2 مہینوں کا. ٹھیک ہے, اور اگوں کو ڈالر لبن کی بھی امید نہیں ہے, اور لبن کے بھی تو پھر ٹرمپ کہتا تھا 33 آئے ہیں, ہمارا خزانہ بتاتا 18 آئے ہیں, تو 15 میں تو غائب کتنے ہو گئے. ٹھیک ہے, تو 15 کو غائب کرنے نے سارے غائب کریے آپ. ٹھیک ہے نا, تو وہ غائب ہونے ہیں تو خزانہ کیسے چلنا ہے, یہ قوم کیسے چلنی ہے, 22 کروڑ 23 کروڑ لوگوں کا ملک کیسے چلنا ہے. تو لہٰذا پیپلز پارٹی کو اشارہ دے دیا گیا ہے کہ اگلی حکومت آپ کی طرف ہے. پنجاب کی حد تک میں آپ کو بتا سکتا ہوں 34 MNAs جو ہیں انہیں کہا گیا ہے کہ ہم نے یہ پیپلز پارٹی کو ڈیلیور کرنے ہیں. کئی کو تو یہ کہا گیا کہ آپ کا حلقہ ہم نے پیپلز پارٹی کو دینا ہے, تو آپ اگر جیتنا چاہتے ہیں تو پیپلز پارٹی میں شامل ہو جائیے. ٹھیک ہے, اور وہ دوستوں سے مشورے کرتے پھر رہے ہیں, کوئی تو ساڑھے بھی تھے ہوں گے نا جی. ٹھیک ہے, کہ پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لیں. ہم نے کہا دھیرے دھیرے آہستہ 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 پلان میں تبدیلی بھی ہو سکتی ہے, کسی کی پروموشن بھی ہو سکتی ہے, کوئی ریٹائر بھی ہو سکتا ہے, تو اس لیے دھیرے دھیرے چلو, واپسی کا رستہ کھلا رہے. چونکہ وہ جو ہیں وہ کھوسا صاحب جو ہیں وہ گورنر آہو, جن کا صاحبزادہ بھی وزیر اعلیٰ بنا تھا, نام نکل گیا, وہ کھوسا صاحب جو ہیں, دوست محمد کھوسا کے والد صاحب, وہ ذرا چونکہ ان کے پاس نوکری کوئی نہیں تھی آج کل, اور نون لیگ انہیں منہ لگانے کو تیار نہیں تھی, اور وہ تو میرے خیال الیکشن سے پہلے ہی ہو گیا تھا, انہوں نے چھلانگ لگا دی ہے جو ہے وہ بلاول صاحب کو جفی ڈال دی ہے کوٹ کے کہ ہم پیپلز پارٹی میں ہوں گے. اس طرح کے اور بھی جو ہماری اطلاعات ہیں, اور باقاعدہ ہارسز ماؤس سے اطلاعات ہیں کہ 34 حلقے جو ہیں, اور ان کے نیچے صوبائی حلقے, تو 34 کے نیچے جو اگر 2 حلقے بھی لگائے جائیں تو یہ تقریباً 68 کے قریب حلقے بنیں گے نا. تو 68 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں ایک اگر پیپلز پارٹی کو مل جاتی ہیں تو 12-13 تو ان کی پہلے بھی ہیں, تو 70 کے ساتھ وہ ایک اچھا گروپ بن جائیں گے, اور 1-2 اور گروپوں کو ملا کے وہ حکومت بنانے کے قابل کیا جا سکتا ہے ان کو. اسی لیے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ڈیمانڈ ڈالی ہے کہ ہمیں پنجاب کا وزیر اعلیٰ بھی چاہیے, یعنی ان کا مطلب ہے کہ 34 نہیں, ہمیں زیادہ دیں لوگ آپ. ٹھیک ہے, وہ ان کو ڈیمانڈ کرنا ہے. تو جب بھی مارشل لا جاتا ہے, یا ہائیبرڈ مارشل لا ہو, برقع پہنا ہوا اس مارشل لا نے ساڑی پہنی ہوئی ہو, یا بلاؤز پہنا ہوا, سوری وہ مارشل لا جاتے ہوئے اپنا سارا جو گند ہوتا ہے وہ پیپلز پارٹی کے سر پہ جاتا ہے. اور پیپلز پارٹی بنائی ہی اسی لیے گئی تھی, اور بنی ہی اسی لیے ہے کہ وہ اس گند کو اٹھائے, چومے چاٹے, سر پہ رکھے, اور لے کے چل پڑے اور کہے کہ زندہ ہے بھٹو, زندہ ہے. ٹھیک ہے, ہر گھر سے بھٹو نکلے گا, تم کتنے بھٹو مارو گے. یہ جو منظرنامہ بنتا ہوا PMLN کو نظر آ رہا ہے سیاسی طور کے اوپر, تو اس کا خیال یہ ہے کہ اس میں ڈانگ کیوں نہ ماری جائے. ٹھیک ہے, اگرچہ نواز شریف صاحب جو تھے وہ 2008 کے اندر انہوں نے آنکھ مار دی تھی کہ ٹھیک ہے پیپلز پارٹی ہو جائے تو پیپلز پارٹی بے نظیر آگے ہوگی تو ہم پیچھے پیچھے آ جائیں گے. تو اب ظاہر بے نظیر بھٹو
بینگ اے پولیٹیکل لیڈر ان کے سامنے جو مرضی پلیڈ کرے، لیکن وہ نواز شریف کو آنے سے تو نہیں روک سکتی تھی. وہ تو الگ بات ہے کہ بینظیر بھٹو صاحبہ کو ہی انہوں نے جو ہے وہ سفر آخرت کے اوپر روانہ کر دیا. لیکن اس وقت کی جو پالیسی تھی نواز شریف صاحب کی کہ ٹھیک ہے پیپلز پارٹی اگے ہو، اسی پیچھے پیچھے آنے ہیں، شاید وہ پالیسی اس دفعہ نہ ہو. اور شاید میاں نواز شریف صاحب اپنی صحت کے معاملات کے حوالے سے بھی یہ دیکھ رہے ہوں کہ انہیں زندگی جو ہے اتنی مہلت دیتی ہے کہ نہیں دیتی کہ وہ پیپلز پارٹی کو 5 سال پورے کروائیں باہر بیٹھ کے. ٹھیک ہے، تو اس لیے پی ایم ایل این نے کودنے کا فیصلہ کیا، اور کودنے کے لیے تلوار ابا جی نے صاحبزادی کے ہاتھ میں پکڑا دی ہے اور اسے کہا ہے کہ جناب پتر پایا انہوں اور آئی تئی پھیر کے رکھ دے. اور آئی تئی پھیرنے کا یہی ہے کہ ان تمام عناصر کو جنہوں نے بھلے کالا چوگا پہنا ہوا تھا اور بھلے تھا، ان کو اب عدالت کے اندر، تو جلسے کے اندر تو کرتا ہی رہتا ہوں نا میں، اب عدالت کے اندر لے کے ڈاکومنٹ کر، اور وکیل کھڑے ہوں وہاں پہ، میرا مطلب ترلے والے جڑے گئے ایسی تیستے. اور ادھر سے اگر آپ دیکھیں تو وکلا کی موومنٹ بھی بن رہی ہے، اور جرنلسٹ جو ہیں وہ بھی سڑکوں کے اوپر ہیں. اور جرنلسٹوں نے اپنا ایک ایجنٹ رکھا ہوا ہے جس کا نام فواد چودھری ہے. وہ ادھر سے زیادہ تیل ڈالتا ہے، اور اس نے تازہ ترین تیل یہ ڈالا ہے کہ یہ قانون ہم نہیں پاس کروا رہے، یہ قانون آرمی چیف صاحب پاس کروا رہے ہیں یا ان کا ادارہ پاس کروا رہا ہے. میرا مطلب ہے ابھی تک اس کا کوئی ڈینائل جاری نہیں ہوا، تو اگر وہ ڈینائل جاری نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو انڈورس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہے جی وہ صورتحال جس کے اندر اب سیاست کے اندر پھر ہلچل مچنے جا رہی ہے. اب وہ ایپلیکیشن جو ہوگی اور اس کے جو کنٹینٹ ہوں گے، میرا خیال ہے کہ آج کی جو پریس کانفرنس تھی اس کے بعد بہت ساری جگہوں سے دھواں نکلا ہوگا اور بھک سے اڑ گیا ہوگا فضا کے اندر. کیونکہ اگر وہ ایپلیکیشن ہوتی ہے، اور میرا 6ٹھی 7ویں 8ویں ساری حصے یہ بتا رہی ہیں کہ اس کے اندر یہ چیزیں جو آپ کو میں نے عرض کی ہیں، شوکت عزیز صدیقی صاحب کا بیان حلفی اور جناب نگران وہ سارے جو ہیں ان کی کارستانیاں، اور پھر اس کے بعد میرا مطلب ہے کہ آج کل جتنی ٹھاپیں لگانے کی آسانی اور مزہ جو ہے وہ ثاقب نثار کو آتا ہے. ہر راہ جاتا تو اس کو ٹھاپ لگایا جاتا ہے نا، اس کو، اس کے کرپٹ بھائی کو، وہ جو انڈیا بھیجتا ہے گردے کے مریضوں کی ٹریٹمنٹ کے لیے، PKLI جس کے لیے اس نے بند کروایا تھا ثاقب نثار نے. ان کو ٹھاپیں لگانے میں آج کل قوم کو جتنا مزہ آ رہا ہے، اس پس منظر کے اندر یہ ذرا انٹرسٹنگ قسم کا منظر بننے جا رہا ہے. PMLN نے اپنی پچھلی پالیسی سے انحراف کر لیا ہے اور میدان میں کودنے کا فیصلہ کر لیا ہے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.